بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان نے مجھ سے خود ذکر کیا کہ میں اس زمانے میں جبکہ ہمارے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے گیا۔ ابھی میں شام میں ہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط کیسے روم ہرقل کے پاس پہنچا۔ یہ خط دہیہ کلبی لائے تھے۔ انہوں نے بسرا کے سردار کو یہ خط دیا تاکہ وہ ہرقل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پہنچا دے۔ جب یہ خط ہرقل کو ملا تو اس نے پوچھا، یہاں اس عربی شخص کی قوم کا کوئی آدمی ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، کچھ لوگ اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ قریش کی جماعت سمیت مجھے بلایا گیا۔ ہم جب ہرقل کے دربار میں پہنچے تو ہمیں اس کے سامنے بٹھایا گیا۔ پھر ہرقل نے پوچھا، تم میں سے اس عربی کا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ چنانچہ منتظمین نے مجھے ہرقل کے سامنے بٹھا دیا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا۔ پھر ہرقل نے ترجمان کو بلایا اور اسے کہا، ان لوگوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کہو کہ میں اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ابو سفیان سے بعض باتیں پوچھوں گا۔ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم مجھے پیچھے سے اشارہ کر کے بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، خدا کی قسم، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے پیچھے بیٹھنے والے ساتھی میرا جھوٹ ظاہر کر دیں گے تو میں ضرور کس بیانی سے کام لیتا۔ بہرحال ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو تمہارے نبی کا حسب نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، وہ بڑا خاندانی آدمی ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اس کے باؤ اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے کہا، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تمہیں اس کے جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا بڑے امیر اور بااثر معزز لوگوں نے اس کو مانا ہے یا کمزور لوگوں نے؟ میں نے جواب دیا، کمزور اس پر ایمان لائے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا مسلمان ہونے کے بعد کوئی اس دین کو برا سمجھتے ہوئے مرتد بھی ہوا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے کہا، کیا تم نے اس سے لڑائی بھی کی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، تمہاری لڑائی کا نتیجہ کیا رہا؟ میں نے جواب دیا، لڑائی کا ڈول کبھی ہماری طرف جھک جاتا اور کبھی اس کی طرف، کبھی ہم کامیاب ہو جاتے اور کبھی وہ۔ پھر اس نے پوچھا، کبھی اس نے غداری اور بد عہدی بھی کی ہے؟ میں نے کہا، اس سے پہلے تو نہیں کی، لیکن آج کل ہمارا اس سے صلح کا معاہدہ ہوا ہے۔ نہ معلوم اب اس کے بارے میں وہ کیا رویہ اختیار کرے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، خدا کی قسم، اس ساری گفتگو میں سوائے اس بات کے مجھے اور کوئی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہنے کا نہ ملا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا یہ دعویٰ اس سے پہلے وہاں کے لوگوں میں سے کسی نے کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر شہنشاہ نے اپنے ترجمان کو کہا، ابو سفیان کو بتاؤ کہ میں نے تجھ سے اس مدعی نبوت کے حسب و نسب سے متعلق پوچھا تو تم نے جواب دیا کہ اس کا خاندان معزز ہے
اور رسول ہمیشہ معزز خاندان میں سے ہی آتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ تم نے جواب دیا نہیں۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھتا یہ اپنے باپ دادا کی سلطنت کی خواہش رکھتا ہے۔ میں نے اس کے ماننے والوں کے متعلق پوچھا کہ وہ غریب ہیں یا امیر اور بااثر؟ تم نے جواب دیا کہ وہ کمزور ہیں، اور شروع میں رسولوں پر ایمان لانے والے کمزور ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا اس دعوے سے پہلے بھی کبھی تم نے اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا؟ تو نے کہا نہیں۔ میں نے یقین کر لیا کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ناپسند کرتے ہوئے ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ تو نے جواب دیا نہیں، اور ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب بشاشت قلبی کے ساتھ وہ مل جائے تو پھر اس سے پھرنا محال ہوتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے جواب دیا بڑھ رہے ہیں، تعداد میں بھی اور استقامت میں بھی، اور ایمان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے تجھ سے یہ بھی پوچھا کیا کبھی تم نے اس سے جنگ کی ہے؟ تو نے جواب دیا ہم نے اس سے کئی لڑائیاں لڑی ہیں، کبھی لڑائی کا پلڑا ہماری طرف جھک جاتا، کبھی اس کی طرف، کبھی وہ ہم پر فتح پاتا ہے اور کبھی ہم۔ اور رسولوں کی یہی حالت ہوتی ہے، ابتدا میں ابتلا آتے ہیں اور پھر آخر انہیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ میں نے تجھ سے یہ بھی پوچھا کبھی اس نے غداری کی ہے؟ تو نے کہا نہیں، رسولوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے، وہ کبھی بدعہدی و غداری نہیں کرتے، وہ قول کے پکے اور عہد کے سچے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا یہ شخص پہلے شخص کی نقل کر رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں پھر ہرقل نے پوچھا وہ تم کو کیا کام کرنے کے لیے کہتا ہے؟ میں نے جواب دیا وہ کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کرو، پاک دامن بنو۔ اس پر ہرقل نے کہا جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو یقیناً وہ نبی ہے۔ مجھے یہ تو توقع تھی کہ ایک نبی مابعوث ہونے والا ہے، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تمہیں مابعوث ہوگا۔ اگر میرے حالات مجھے اجازت دیتے تو میں ضرور اس نبی کو ملنے کے لیے جاتا، اور اگر میں اس کی خدمت میں ہوتا تو اس کے قدم دھوتا۔ اس نبی کی سلطنت اس زمین تک پہنچے گی جہاں میں نے قدم رکھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ پھر ہرقل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا، جس میں لکھا تھا بے انتہا کرم کرنے والے اور بار بار رحم کرنے والے خدا کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ یہ خط اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ روم ہرقل کی طرف ہے۔ جو شخص ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس پر سلامتی ہو۔ اس تمہید کے بعد میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے۔ اگر تم قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ پھیرا اور مجھے نہ مانا تو سارے اہل روم کا گناہ تیرے سر ہوگا۔ اے اہل کتاب، اس مقصد میں ہمارے ساتھ تعاون کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جسے تم بھی صحیح مانتے ہو اور ہم بھی، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ خط میں یہ آیت یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ سے لے کر اشہدوا بأننا مسلمون تک لکھی ہوئی تھی۔ جب ہرقل نے یہ خط پڑھ چکا تو دربار میں شور پڑ گیا اور چیم گوئیاں بڑھ گئیں۔ چنانچہ اس نے ہمارے متعلق حکم دیا اور ہمیں دربار سے باہر بھیج دیا گیا۔
باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابن ابی کبشہ یعنی یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بڑھ گئی ہے، کیا ہی شان ہے کہ شاہ روم بھی اس نبی سے ڈرتا ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب ہوں گے۔ آخرکار اللہ نے مجھے بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اس حدیث کے راوی امام زہری کہتے ہیں کہ ہرقل کی خدمت میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے تمام حالات کی تحقیق کے بعد ارکان سلطنت کو دربار میں بلایا اور کہا، اے سرداران قوم، اگر تمہیں کامیابی اور رشد کی ضرورت ہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت قائم رہے تو اس نبی کو مان لو۔ سرداران قوم یہ بات سن کر دروازوں کی طرف یوں بھاگے جیسے جنگلی گدھے بدک کر بھاگتے ہیں، لیکن انہوں نے دروازوں کو بند پایا۔ اس پر ہرقل نے ان کو واپس بلایا اور کہا، میں تو دراصل تمہاری دینی پختگی کا امتحان لے رہا تھا، چنانچہ تمہاری دینی پختگی کا مجھے علم ہو گیا کہ تم عیسائیت پر بڑی سختی سے قائم ہو۔ یہ سن کر سب درباری اپنے بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش اور راضی ہو گئے۔